ہم جب فیصلے کرتے ہیں تو یا اللہ کھانا منگوا کے ہم کہتے ہیں پیزا منگوا لیا برگر منگوانا چاہیے. اچھا پارٹی پہ جانا ہو تو کبھی ہمیں لگتا ہے ہم انڈر ڈریس ہیں, کبھی اوور ڈریس ہیں. جب ایک دفعہ انڈر ڈریس تھے, اگلی دفعہ خوب فلیشی تیار ہو کے آئے, اس دن سارے کچھ اور پہن چکے تھے, ہم وہاں شرمندہ. اب میں نے کیا کر دیا. ایک نیل ٹوٹ جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ایک پمپل نکل آئے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. تو ہماری تو حالت بری ہے نا. تو آپ ہی دیکھنے وٹ آئی ڈو ناؤ ول ڈیٹرمن مائی دنیا اینڈ مائی آخرہ. آپ کو جو بھی کوئی بتائے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے where you want to be, what you want to do. So what stresses me out the most? Pressure of society and the consequences of not doing well. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جیسے یہ پریشر ہے, فورن پارٹ 1 کرو, فورن پارٹ 2 کرو. آپ پہ رشتہ آتا ہے تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں میں بچہ میری پیدا کروں گی 4 سال اور میں 5 سال کے لیے پڑھوں گی, اور پھر مجھے باہر جانا ہے اور آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا پلان ہے. But you have to see whether it is the right thing you are saying in that moment. بعد میں وہی خواتین رو رہی ہوتی ہیں رشتہ نہیں مل رہا. رائٹ, کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, شادی میں تھوڑا بریک لے لیں, بریک کے بعد پڑھ لیں, پھر اس کے بعد اب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا کہ گیپ دے کے کوئی کام کر لیں. جب آپ اتنا ڈیڈ لائن ایز اے پروفیشنل سیٹ کرتے ہیں نا, اب بھی بس پہلے یہ کرنا ہے. اب فرسٹ اٹیمپٹ میں بہت سے لوگوں کا نہیں ہوتا, کئی دفعہ 6 اٹیمپٹس لگ جاتی ہیں. اب آپ وہ 6 سال 10 سال بٹھائے رکھیں گے میاں کو, مجھ سے دور ہو کے بیٹھو. Then breaks. Look, if you want to excel, I have no problem with that. But excel with a holistic approach. اگر آپ بدتمیز ہیں, آپ کا غصہ نہیں مینیج ہوتا, آپ کی سیلف اسٹیم اچھی نہیں ہے, آپ اپنے اور ریلیشن شپس کو ہیلدی طریقے سے بھی لے کے چل سکتے, مجھے آپ کے گریڈس نہیں چاہیے. This is the choice you may have to make. اسی طرح سے parental expectations, they kill us. اب دیکھیں آئی نو مینی گرل جو شادی کرنا چاہتی ہیں, ان کی اماں کا ڈریم ہے جب تک کہ یہ نہیں کر لے گی شادی نہیں کرنی. بہت سی لڑکیوں کا یہ چیلنج ہے, کیا کریں, نہیں مان رہے پیرنٹس, اور آپ کے حرام ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں, آپ سے مینیج نہیں ہو رہا, یا آپ کو کمپیٹیٹیو سینس ایسی ہے انہیلدی دے دیتے ہیں کہ اپنے کزن کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس نے اتنے نمبر لے لیے, یہ اتنا آگے نکل گیا. You hate a certain subject. Teachers sometimes are inconsiderate. وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرے. کمپٹیشن اوور آل اتنا بڑھ گیا ہر چیز میں, لکس میں بڑھ گیا ہے, اسٹائل میں بڑھ گیا ہے, پیسے میں بڑھ گیا ہے, ایون پروفیشنلی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میچ دیٹ, اور بہت ہی لین ٹیچنگ ہے. سو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ آپ یو آر لاسٹ. کیا آپ نے چوائس کرنی ہے, آپ کو بالکل نہیں سمجھ آتا, اور ہر چیز کا چیلنج ہے. صبح سے اٹھ کر جو ناشتہ کھانا ہے ایوری ڈے, مجھے لگتا ہے ایک لڑکی اٹھتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, کہتی ہے آج میں صحیح کام کروں گی, لیکن اس دن سارے روڈ بمپرس آتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو, یہ اپنے آپ کو سیٹ کریں ان مائی باڈی, یہ میری چوائس ہے. میں کھانا ہیلدی کھاتی ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ناشتہ نہیں کر کے آتے کالج, extremely unhealthy. کتنے لوگ ہیں جو ڈیٹ چینج ہونے کے بعد سوتے ہیں, ٹائم پہ سونا ہے, because you are killing yourself inside. اسی طرح آپ پانی کتنا پی رہے ہیں, ایکسرسائز کتنی کریں, دل, ہارٹ کی ہیلتھ کیسی ہے, ریلیشن شپس کیسے ہیں, ہیلدی ہیں انہیلدی ہیں. اسی طرح مائنڈ کیسا ہے, لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں سول کیسا ہے, نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اب دیکھیں اگر ہم یہ چوائسز صحیح نہیں کر رہے ہیں, where do we stand? ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ دنیا کا نہ آخرت کا. ہمارا چیلنج ہے there is too much to do and not enough time. بہت کچھ ہے ہمارے پاس کرنے کو لیکن ٹائم نہیں ہے. لیکن اپنا اسکرین ٹائم چیک کیا کبھی, کوئی سیزن نہیں چھوڑا, کوئی نئی مووی نہیں چھوڑی, اور وہ ان کا ڈرامہ ضرور دیکھا جو پسند ہے یا کسی نے بتا دیا. سو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اسکرین ٹائم, پرسنل ٹائم ویسٹرز, لیس امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز, پروکریسٹینیشن. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, آئی کم اکراس مینی اسٹوڈنٹس ہو ٹیل می کہ
میں اتنی تھکی ہوتی ہوں کہ میں پھر 4 گھنٹے پر بیٹھی ہی رہتی ہوں, بس انسٹا کو اسکرول کرتی رہتی ہوں. میرا دل نہیں چاہتا کچھ اور کرنے کو. وائی؟ بیکاز وہی بات ہے, آپ نے اپنے آپ کو فوکس ہی نہیں کیا کہ وٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو. میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھی رہوں, انجوائے کرتی رہوں, ریلیکس کرتی رہوں. بٹ دین آئی آسک مائی سیلف, اف آئی ڈو دس ول آئی ہیو دس؟ نو, آئی ڈونٹ. سو مجھے پھر یہ کام کرنا ہے, مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. ایک اور چیلنج ہوتا ہے, آئی جسٹ ڈونٹ کیئر. یہ بہت سے لوگوں کا کیوں ہوتا ہے یہ چیلنج؟ سوچا نہیں کبھی؟ We feel defeated. ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے ٹرائی کیا and I failed, it will bring me a lot of shame. تو میں پہلے ہی کہہ دوں میں نہیں کر سکتی. میں پہلے ہی کہہ دوں, میں مان جاؤں کہ میں نہیں کر سکتی. I don't care. So what is our responsibility? وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا, ہماری رسپانسبلٹی میں کیا ہے؟ یہ آتا ہے بالکل, کلاسز ایکسٹرا لینی, ٹیچرس کیسے ہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم کیسے پڑھتے ہیں, کیسے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, کیسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہتے ہیں, کیسے صحیح کام کرتے ہیں. ہر کام یہ کر سکتے ہیں. اور کیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں بتا دیا جاتا ہے یہ سبجیکٹ ہے, یہ ایسے ہی پڑھنا ہے, یہ ایسی اسائنمنٹ کرنی ہے, آپ نے اس طرح گریجویٹ کرنا ہے, یہ آپ کو ٹیچر مل رہے ہیں, پرنسپل مل رہے ہیں, یہ آپ کا طریقہ ہے, ہم اس پہ نہ اپنے بحث کریں. We just accept it and we move on and we learn. So you have to find your voice. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. ہماری لائف از انٹرپلے آف مینی تھنگس. جیسے ہماری نیڈس ہوتی ہیں, سو وی ہیو نیڈس, وی ہیو ٹیلنٹس, وی ہیو پیشنس, اینڈ دین وی ہیو دس کانشینس, ہمارا ضمیر ہوتا ہے. تو ہماری جو رائٹ چوائس ہوتی ہے, یہ ڈیسیجن ہے, یہ یہاں پہ ہم چوائس کرتے ہیں جس میں ہم اپنی نیڈ کو بھی سمجھیں, ہم اپنی ڈیزائر کو بھی سمجھیں, اپنے پیشن کو سمجھیں, ہم اپنے پوٹینشیلس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے. اب میں آپ کو اس میں ایگزامپل دیں, وٹ آئی ایم ریئلی گڈ ایٹ. آپ اپنے ٹیلنٹ کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ میری وائس اچھی ہے, میری انٹرپرسنل اسکلز اچھے ہیں, میری رائٹنگ اچھی, اسپیکنگ اچھی ہے, اکیڈیمکلی آئی ایم ساؤنڈ. کیا ہے میرے اندر, کیسے ہیں میرے ٹیلنٹس. پھر آپ اپنے پیشنس کو دیکھیں, میں کیا پسند کرتی ہوں, ریڈنگ, اسپورٹس, ریلیجن, میوزک, ٹیچنگ, کیا پسند کرتی ہوں. پھر آپ نیڈس دیکھیں, میری نیڈ کیا ہے, فوڈ, منی, شیلٹر, میرج, لو, کیا نیڈ ہے میری. پھر اللہ کا کیا حکم ہے اس میں دیکھیں کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے, گائیڈنس کہاں سے مجھے مل رہی ہے, کانسیکوینسز آف مائی ایکشنز کیا آنے والے ہیں. اور اب آپ دیکھیں یہ, لیٹس سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. سم ون ہیز انٹرسٹ ان میوزک, اس کی نیڈ کیا ہے, میوزک کو کیوں کرتا ہے, لیتا ہے, پیسہ بہت. آج کل جیسے لوگ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں, موویز بناتے ہیں. اب یہ یہاں پہ قرآن کیا بتا رہے ہیں, تو آپ یہ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو نیڈ کیا ہے, منی کی. آپ یہ نہیں کرتے کہ حرام چیز کو جسٹیفائی کریں ان اے چوائس. آپ یہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جب یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چل گئی کہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر مجھے اب کیا کرنا ہے, نیڈ از منی, تو منی کے حلال طریقے دیکھنے ہیں. ٹیلنٹ کیا ہے, میری وہ بات ہے کہ مجھے کمپوز کرنا آتا ہے, دیٹ مینس یو آر کریٹو. آپ اس کریٹیوٹی کو بہت ہیلدی طریقے سے بھی یوز کر لیں. اس کا مطلب اگر آپ کا یہ پیشن ہی ختم ہو رہا ہے, قرآن زیادہ پڑھیں, تاکہ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں, only then you are able to give up something which is not right. آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے گیو اپ کر دینا. اچھا اسی طرح گرل وانٹس ٹو گیٹ میریڈ, نیڈ کیا ہے, لو, اور ٹیلنٹ کیا ہے, ایسا ہونا, پیار ہونا. کسی کو شادی کا شوق نہیں تھی, یہ لڑکا سے دوستی کر لوں, یہ میرے سے شادی کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سائیکالوجسٹ کے ساتھ میری بہت بات چیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی افیئر ہوتا ہے تو the guy is just liking the girl and he is just hanging out. تبھی تو وہ بتاتا ہے کہ ابھی 6 مہینے میں گھر بنے گا, پھر 2 سال میں 2 بہنوں کی شادی ہوگی, پھر میں پارٹ ٹائم کروں گا, پھر رشتہ بھیجوں گا, کیونکہ اس کا پلان ہی نہیں ہے ابھی شادی کا. لیکن لڑکی کہتی ہے اگلے دن رشتہ آ جائے گا, یہی ہے میرے لیے, اسی سے میں نے شادی کرنی. تو وہ اس لیے ڈیسپریٹ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ کیوں نہیں بھیجتا, یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا, یہ اس لڑکی سے کیوں بات کر رہا ہے, بیکاز لڑکے کے پلان میں نہیں ہوتا ہے. پیشن اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ جی بڑا ہینڈسم ہو, رچ ہو, یہ ہو. اب قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, آپ
حرام نہ کام کریں. کوئی لڑکا آپ کو اچھا لگتا ہے, لڑکا آپ کو اپروچ کرتا ہے, اس کو اپنے ابا کا نمبر دیں, لیکن رشتہ بھی ضرور آپ نے کمپلیکیٹڈ اسٹوریز چلانی ہے اور پھر کسی کے کندھے میں سر رکھ کے رونا ہے کہ وہ 6 سال ہو گئے ابھی تک مجھے لڑکا آ رہا ہے. And he is not sending a proposal. This is a story, very interesting story I read somewhere. ایک شپ تھی اور وہ سمندر میں جا رہی تھی. That was a battleship. رات کا وقت تھا, طوفان آ گیا اور اس طوفان میں وہاں پہ انہوں نے سگنل کیا کیپٹن کو کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہمیں لائٹ نظر آ رہی ہے, ایک اور کوئی شپ آ رہی ہے, بالکل کلوز ہے اور وہ ٹکرا جائے گی ہم سے اور وہاں پہ مسئلہ ہوگا. تو کیپٹن نے کیا کیا, کیپٹن نے کہا کہ ان کو میسج بھیجو کہ وہ اپنا کورس 20 ڈگری چینج کر لیں تاکہ ہم سیو ہو جائیں, ہم بھی سیو ہو وہ بھی سیو ہو. جب انہوں نے ان کو کہا کہ چینج یور کورس 20 degrees otherwise we are going to hit, تو آگے سے جواب آیا یو چینج یور کورس پر 20 degrees. ان کو غصہ آیا. کیپٹن نے کال کی اسے, جو ہوتا ہے نا کہ لسن وی آر دا بیٹل شپ وی ول ڈسٹرائے یو. آگے سے جواب آیا وی آر دا لائٹ ہاؤس. obviously you can't move, تو پھر کس کو موو کرنا پڑا, پھر شپ کو موو کرنا پڑا. تو پرنسپلس ہماری لائف کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم پرنسپل سے ٹکراتے ہیں تو ہم مار کھاتے ہیں. جب آپ اللہ کے حکم سے ٹکرائیں گے آپ مار کھائیں گے, آپ پریشان رہیں گے. آپ پیرنٹس کے ساتھ, پیرنٹس نے کیا کہا ہے اف بھی نہ کرو. آپ پیرنٹس کے آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنکھیں رول کریں گے, اسنیپی آنسرز دیں گے, بدتمیزی کریں گے, آپ کی زندگی مزری میں گزرے گی. ایون سبلنگز, بہن بھائی, میں اگر کسی بھی ایسی چیز سے ٹکراؤں گی جو اللہ نے بتا دیا یہ نہیں کرنا, آگے کا پرابلم ہے, کیونکہ میں لائٹ ہاؤس سے ٹکرا رہی ہوں. جھوٹ بولیں گے پرابلم, حرام کام کریں گے پرابلم. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری لائف میں یہ ہونا چاہیے پرنسپل. یہ دیکھیں یہ پرنسپل سینٹر میں, اور باقی منی, فیملی, سیلف, ریلیجن, ہابیز, فرینڈس, پلیئر ورک, سب چیزیں اس کے ارد گرد. آئی ایم یونیک, مسٹیک میکنگ, ورتھ وائل پرسن. جب آپ سے کوئی غلطی بھی ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے دیر از نو کمپیریزن, مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی اور آئی ایم اے ورتھ وائل پرسن. ہم نے صحیح فرینڈس چوز کرنے ہیں. فرینڈس کی چوائس ہم کون سی کریں گے, وہ نہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے, وہ جو مجھے اچھا انسان بنائے, مجھے اللہ کے قریب کرے. اور ہم نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے سو دیٹ وی ہیو پیس, وی ہیو ٹرانکویلٹی, وی ہیو برکہ ان آور لائف. ہم نے حلال لو کے لیے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے سو دیٹ وی ہیو اے گڈ ریپیوٹ اینڈ وی انجوائے دیٹ ریلیشن شپ. اور ہم نے اپنے آپ کو ایڈکشن سے بچانا ہے, چاہے وہ اسکرین ایڈکشن ہے, چاہے وہ ادر سبسٹنس ایڈکشن یا بیہیویئر کی ایڈکشنس ہیں. اگر ہم بچائیں گے تو only then we are going to be doing something better with our life. پہلا کوشچن آ رہا ہے کہ نامحرم کے ساتھ یونیورسٹی میں بیٹھنا دوست کی نیت سے جو چیز حرام ہوتی ہے نا اس میں نیت جو ہوتی ہے نا ہماری, وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتی. کہ میرا دل صاف ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا دل صاف ہے تو یو کین کیری آن ود دیٹ ایکٹیویٹی. اس کے لیے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے نا, ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ ایون گو نیئر ایڈلٹری, ڈو ناٹ ایون ٹیک اپ دا پاتھ وچ از گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹورڈز ایڈلٹری. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم فرینڈ شپ کرتے ہیں اور ہمیں یہ جو جینڈر لیس کانسیپٹ دیا جا رہا ہے نا کہ یو نو وی آر جسٹ کلاس فیلوز. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ سوچیں, وین آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, سو ود 200 بوائز اینڈ 50+ گرلز, ہمیں بھی یہ کانسیپٹ تھا. اور مجھے ابھی تک, آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, مجھے ابھی تک اتنا مشکل لگتا ہے اپنے آپ کو روکنا, بیکاز میرے بھی مائنڈ میں یہ انگرینڈ ہوا ہے کیا ڈاکٹرز لائک اس, کیونکہ ہم ہاسپٹل میں اکٹھے کام کرتے ہیں, ہم پیشنٹس کو اکٹھا دیکھتے ہیں, ہم اپنی ٹیکنیکل پروفیشنل گفتگو بھی بہت ساری کرتے ہیں. بٹ دس از ناٹ اپروپریٹ, دس از ناٹ رائٹ, اینڈ اٹ گیٹس یو ان ٹو ٹربل.
ہم اس چیز کو نا اپنے سسٹم میں سے وائپ آؤٹ کریں گے, نکالیں گے تو ہم سیف ہیں, ادروائز ہم پرابلمس پہ. آپ مجھے بتا دیں a single person who is hanging out with a boy and she is not troubled, وہ کہتی ہے میں بڑی خوش ہوں, میری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈوپامین ہائی ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہواؤں میں اڑتے ہیں, پھر یو آر بیک ٹو دا اسکوئر ون, یو آر لوڈیڈ ود پرابلمس. تو اپنے آپ کو ان پرابلمس سے بچائیں. اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ہمیں روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. Another question, as a medical student, what should be level of interaction with opposite gender, and can we get into friend zone of opposite gender within the boundaries? No, we cannot get into the friend zone. As a medical student and professional, and even as a doctor, you will have to be interacting with the boys. مطلب آپ کو مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا. آپ کے وہ پیشنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے کولیگس بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ صرف پروفیشنل بات کریں. موسم کا حال اور پیزا برگر اور میں نے یہ کھایا اور یہ کلر تم پہ سوٹ کر رہا ہے اور آج تو بہت مزہ آ رہا ہے, اور ہلنا جلنا ہی ہاں ہاں, دیٹ از ناٹ پروفیشنلزم. آپ پھر مائنڈ میں رکھیں نا. یعنی آپ دیکھیں, آپ اگر فلائی کرتے ہیں اور ایک ایئر ہوسٹریس آتی ہے فیمیل, وہ کیا کرتی ہے, کھڑی ہو کے گپے مارتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ, مرد کے ساتھ. جب فلائی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں, لیکن شی اسٹیز پروفیشنل. اب اگر کہیں اسمائل بھی کرنا ہے, کرٹیس اسمائل, لیکن وہ اسمائل کی میسج دیتی ہے بیک آف, ڈونٹ یو ڈیئر ٹرائی ٹو ہیو ایکسٹرا انٹریکشن ود می. تو ہمارا بھی یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, پتھر نہیں مارنے, کیا ہے کیوں بیٹھے ہو, جاؤ ہیلو. بس آپ نے بات ہی اتنی کی جتنی ضرورت ہے. مردوں کو ڈر لگنا چاہیے آپ سے بات کرتے ہوئے. اگر وہ بڑے مزے سے آپ کے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتے ہیں, دیٹ مینز یو ہیو ویری لوز باؤنڈریز. دیر از این ایلیمنٹ آف انویٹیشن ان سم ہاؤ یور باڈی لینگویج, دا وے یو لک اور دا وے یو آر انٹریکٹنگ. مردوں کے لیے عورت کی بہت بڑی اپیل ہے. ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا شیر اور بکری کو اکٹھے نہیں چھوڑو. یعنی آپ اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ شیر کھڑا ہوگا اور مجھے چیرے پھاڑے گا نہیں, فرینڈز بن جائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہیں نا, ہم غلط چوائسیز کر کے اس سائیکل کو نہیں سمجھتے. اوکے جی, ہاؤ ٹو مینیج ریلیشن شپ آفٹر نکاح اونلی, ویری ڈیفیکلٹ. منگنی اور نکاح کے بعد جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, لاٹ آف پیپل آر ناٹ ایبل ٹو مینٹین دا باؤنڈری, اینڈ دیٹ از بیکاز آپ دیکھیے اس وقت ہم سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹیڈ ہوتے ہیں, فون کالس پہ ہوتے ہیں, ویڈیو کالس پہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جو اسکالرس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ منیمم انٹریکشن رکھیں, اور وین یور فیملی از اراؤنڈ تب رکھیں. لیکن اگر آپ راتوں کو بات کر رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں, اور اگر آپ کو پھر آپ کا وہ ہسبینڈ آپ کو کوئی ایسی باتیں کہتا ہے کہ اب تم ہسبینڈ وائف ہیں, یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم فون پہ میرے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاؤ, یہ کرو وہ کرو, تو پھر آپ اس کو کہیں تم پھر مجھے رخصتی کر کے لے جاؤ, آئی ول ناٹ انگیج ان دس ایکٹیویٹی. کتنی لڑکیاں بعد میں اسی بات پہ اسی شوہر سے بلیک میل ہوتی ہیں. سو ہمیں خود وائز ڈیسیجن لینے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ آپ کہتی ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا, تو اس کا مطلب ہے وہ تو شادی کے بعد 100 اور چیزوں پہ ناراض ہوگا. اگر اس کو اللہ کا حکم اور کوئی شرم و حیا کا احساس نہیں ہے, تو آپ کس چیز کے لیے جھک رہی ہیں؟ یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اوور ہیئر کہ نو وے, میں یہ بالکل نہیں کروں گی. ہاں, نکاح کی لمٹس یہ ہیں. نکاح کا مطلب یہی ہے کہ یور ہسبینڈ وائف یور محرم, لیکن آپ رخصتی نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹیمیسی نہیں ہوئی. جس دن انٹیمیسی ہو گئی, رخصتی ہو گئی ہے. مرد کو عورت پر فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کیا مرد جیسی مرضی چاہے غصہ کرے؟ Why does everyone say, even parents بھی کہتے ہیں کہ وہ شوہر ہے. You always have to obey. شوہر کی اطاعت معروف میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہیں پہ بھی رائٹ نہیں دیا ہوا کہ وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرے. اگر وہ مس یوز کرتا ہے تو اللہ اسے پکڑے گا, اللہ اسے پوچھے گا. ہمیں assertive ہونا آنا چاہیے. assertive means کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, how to deal with the situation. یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا, all or none. اگر مرد غصہ کرے, چھوڑو اور طلاق لو, خلا لو, نکل آؤ, ایسے نہیں ہوتا. We don't quit on relationships that soon. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. I don't know, ہم نے یہ مووی سے سیکھ لیا ہے, ایموشنالٹی سے سیکھ لیا ہے. If you feel شادی ہوئی ہے, ہسبینڈ جو ہے وہ غصے والا ہے,
یا ہاتھ اٹھاتا ہے یا ڈرگس کرتا ہے, تو آپ اسے بریک لے سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ کوئٹنگ آن دا ریلیشن شپ بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس بیہیویئر, اور آپ اس کو ٹھیک کریں. گو ٹو این ایکسپرٹ, اور جب وہ ایکسپرٹ مجھے کہے گا کہ یور اسپاؤز از گڈ ٹو گو, دین آئی گو بیک ان دا ریلیشن شپ. آپ کو پتہ ہے پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں, اور ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بے وقوف ترین عورت ہے, اس کا ہر جگہ بس چلتا ہے اور وہ وہاں پر آ کر بند ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ریئل لائف ایسی ہے. ریئل لائف ایسی نہیں ہے. ریئل لائف ایسی بالکل نہیں ہے. ریئل لائف میں آپ ہیلدی ڈیسیژنز لیتے ہیں, اور ہیلدی ڈیسیژن یہی ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میں کیونکہ کاؤنسلنگ پروسیس میں بھی انگیجڈ ہوں, میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتی ہوں, میجورٹی 90% کیسز میں جب ایک لڑکی آ کے مجھے کہتی ہے مائی ہسبینڈ ہیز ہٹ می, اس میں وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہسبینڈ کو غصہ آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آگے فردر بات نہ کرو, اور وہ کہتی کیوں نہ کروں, اب بھی بتاؤ اب بھی بتاؤ, اور وہ کہتا ہے میں تمہیں لگاؤں گا. پھر وہ کہتی ہے لگا کے دیکھو, وہ لگا دیتا ہے, کہتا دیکھ لو. اس ٹائم پہ ایگزٹ لینا چاہیے. اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ شادی سے پہلے ہم نے اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کیا ہوتا ہے, ماں باپ نے ہمیں لگائی نہیں ہوتی. ماں باپ نے ہمارا یہ رویہ برداشت کیا ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں دنیا کا ہر انسان برداشت کرے گا. آپ دیکھیں ڈاکٹرز یہ جو پیشنٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں, وائلنس ہوتی ہے نا ہاسپٹلز میں, کیوں ہوتی ہے؟ ہم مس بیہیو کر جاتے ہیں. بھائی پیشنٹ جو ہے اس کے لیے وہ پروفیشنلز کو سکھایا جاتا ہے کلائنٹ از آلویز رائٹ. اگر پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے, آپ 2 ہمدردی کے جملے بول رہے ہیں, ہاں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, ہمیں واقعی آپ سے میڈیسنز ایکسٹرا نہیں منگوانی چاہیے, لیکن ہم کیا کریں, ہم بھی مجبور ہیں, ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے, یا ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. ہم بھی تو دھڑ مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ, وہ کہتے ہیں اچھا ابھی ہم پورا گینگ لے کر آتے ہیں, ہم ابھی آپ کو سیدھا کرتے ہیں. تو صحیح کام کریں نا, صحیح ڈیسیژنز لیں, پڑھیں, go to an expert. None of the expert will ever tell you to quit on marriage immediately. آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبلائز کرنا ہے, دوسرے انسان کو بتانا ہے کہ کم انٹو تھراپی, اور پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ٹائم دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی نہیں ٹھیک ہوتا تو دین یو کین سے کہ نہیں اٹس ناٹ پاسبل فار می ٹو ایکسیپٹ دس.